حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر جنات رہتے تھے اور ابلیس کی بادشاہت تھی۔ اللہ نے اس مخلوق کو بہت خوبصورت بنایا تھا اور شرافت و بزرگی سے بھی نوازا تھا۔ زمین اور دنیا کے آسمانوں کی بادشاہت دی تھی۔ اس کے علاوہ اسے جنت کی پہرے داری کے انعام سے بھی نوازا تھا، لیکن اس نے اللہ کے سامنے گھمنڈ کیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، جس کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے شیطان میں بدل دیا، اس کی شکل بگاڑ دی اور سارے رتبے جو اللہ نے اسے عطا کیے تھے چھین لیے، اس پر اپنی لعنت فرمائی، اس کو اپنے آسمانوں سے نکال دیا اور آخرت میں اس کو اور اس کی پیروی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا۔ شیطان ابلیس کون تھا؟ ابلیس فرشتوں کا سردار تھا اور جنت کے باغوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس کو دنیا اور آسمان دونوں کی بادشاہت ملی ہوئی تھی۔ فرشتوں کا ایک قبیلہ جناتوں سے تعلق رکھتا تھا، ابلیس انہی میں سے تھا۔ اس قبیلے کے فرشتوں کو آگ کی گرم لو سے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ لو کی طرح نظر نہیں آتی لیکن صرف محسوس کی جا سکتی ہے اور ساری گرمی اسی میں ہوتی ہے۔ اس قبیلے کے علاوہ باقی سب فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا تھا۔ ابلیس کا نام حارث تھا۔ ایک اور روایت میں عزازیل بھی آیا ہے۔ یہ جنت کے پہرے داروں میں سے تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں فرمایا ہے، اور ان میں جو کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں ستمگروں کو۔ فرشتوں میں سب سے پہلے جس نے یہ بات کہی کہ اللہ کے بجائے میں معبود ہوں تو وہ ابلیس تھا۔ یہ آیت اللہ کے دشمن ابلیس کے بارے میں اتری۔ اللہ نے اس پر لعنت فرمائی اور اسے اپنی رحمت سے نکال دیا اور فرمایا ہم اسے دوزخ کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ ابلیس کو اتنا گھمنڈ کیوں ہوا؟ اس نے نہ صرف اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا بلکہ خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہم کے ایک قول کے مطابق زمین پر انسانوں کی تخلیق سے پہلے جنات آباد تھے۔ ایک بار ان جناتوں نے زمین پر فساد پھیلایا اور ایک دوسرے کا قتل کیا۔ بہت خون ریزی ہوئی۔ اللہ نے ان کے فساد کو ختم کرنے کے لیے ابلیس کو فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ بھیجا۔ یا وہی گروہ تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ ابلیس نے اور ان فرشتوں کے گروہ نے ان سے جنگ کی اور انہیں ہرا دیا اور ان کو زنجیروں میں جکڑ کر دور دراز کے پہاڑوں میں دھکیل دیا۔ اس کارنامے سے ابلیس میں غرور پیدا ہو گیا۔ اللہ اس کے غرور کو جان گیا لیکن فرشتے نہ جان سکے۔ ابلیس آسمانی دنیا اور زمین اور اس کے درمیان سب علاقوں کا بادشاہ اور نظام چلانے والا تھا، اور ساتھ ہی جنت کی حفاظت کا بھی ذمہ دار تھا۔ ابلیس اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا، اس وجہ سے وہ خود پرستی کا شکار ہو گیا اور اپنے آپ کو بہت بڑا اور اونچے مرتبے والا سمجھنے لگا، اور آخرکار اس نے اللہ کے سامنے بھی اپنے گھمنڈ کو ظاہر کر دیا۔ جب اللہ نے اپنی عزیز ترین مخلوق کو بنانے کے بعد اپنے آسمان پر گیا تو ابلیس کو باقی کے آسمانوں کی دنیا کی بادشاہت پر مقرر کیا۔ ابلیس کا تعلق فرشتوں کے اس گروہ سے ہے جنہیں جن کہا جاتا ہے۔ ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا کہ وہ جنت کے پہرے دار اور حفاظت کرنے والے تھے۔ اس عزت افزائی سے ابلیس کے دل میں تکبر اور گھمنڈ پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے کہہ دیا کہ اللہ نے جو کچھ بھی اسے عطا کیا ہے وہ میری ذاتی عبادت کا انعام ہے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے حکم مانا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ تمام بھید جانتا ہے۔ ابلیس سے سوال کیا کہ تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے جواب دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ شیطان کا جواب تکبر اور جہالت والا تھا۔ اللہ کو اس پر بہت غصہ آیا
اور اللہ بہت غضبناک ہوا اور اپنی بارگاہ سے اسے نکال دیا اور لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ شیطان نے توبہ کرنے کے بجائے اللہ سے کھلی بغاوت کر دی اور قیامت تک کے لیے آدم کی نسلوں کو بہکانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ اللہ کے علم اور حکمت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ اولاد آدم کی آزمائش کی جائے، لہٰذا اس کی درخواست منظور کی گئی اور اسے لمبی عمر عطا کی گئی، اور ساتھ میں وہ سامان بھی جو نسل آدم کو گمراہ کرنے کے لیے اسے چاہیے تھے وہ بھی مہیا کرائے گئے۔ اللہ شیطان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کرے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔